ہماری گفتگو کا مقصد صرف اتنا ہے کہ لوگ اس دین کی حقیقت کو پہچان لیں۔ یہ دین بغیر شناخت کے اس پہ عمل ممکن نہیں ہے، اور دین پر اگر عزم اور جزم کے بغیر عمل کیا جائے تو وہ دینداری نہیں ہے، بلکہ وہ کھیل تماشا ہے۔ یہ دین جان مانگتی ہے، مال مانگتی ہے، کردار مانگتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہو جائیں تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اگر نام کے شیعہ ہو جائیں تو بھی ہم جنت چلے جائیں گے۔ نہ نام کا کوئی شیعہ جنت میں جانے کا اہل ہے۔ جنت میں صرف وہ جا سکتا ہے جس کا کردار حسینی ہو۔ حسینی کردار کے لیے حسینی عقیدہ پہلے شرط ہے۔ عقیدہ صحیح ہو اور اس کے بعد صحیح عمل ہوگا تو جنت کا مستحق ہوگا۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو عمل جیسا بھی ہو، اس کا عمل ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں اور سب کا اس پہ اتفاق ہے، کسی بھی فرقے کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بغیر حب آل محمد کوئی جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے۔ اللہم صلی اللہ۔ ہم نے عرض کیا کہ ان باتوں کا مقصد صرف اتنا ہے کہ حد عقل آپ یہ پہچان لیں کہ ہم بھی کوئی دلیل رکھتے ہیں۔ میرے پاس کچھ علماء تشریف لائے تھے اور گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ خلفاء کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ کو خلفاء کو ماننا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ گفتگو طولانی تھی۔ ہم نے ان سے کہا دیکھیں بھائی، آپ کا جو موقف ہے وہ ہم ویسی بھی مانتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں رسول کے بعد انہیں ہم نے خلیفہ بنایا، تو ہم بھی مانتے ہیں۔ اس میں تو کوئی بات ہے ہی نہیں کہ ہم نہ مانتے ہوں۔ دنیا والوں نے انہیں خلیفہ بنایا، اور دنیا کے اعتبار سے 3 خلیفہ، 1 2 3 یہ حضرات تھے۔ آپ کی بات ہم مانتے ہیں، پھر بھی آپ ہم سے ناراض ہیں۔ اب آپ دیکھیں آپ ہماری کیا بات نہیں مانتے اور پھر بھی ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں۔ آپ ہم سے کہتے ہیں کہ ہمارے بنائے ہوئے کو تم مانو، ہم مان بھی جاتے ہیں پھر بھی آپ ناراض ہیں۔ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ خدا کے بنائے ہوئے کو تم مانو، آپ نہیں مانتے پھر بھی ہم ناراض نہیں ہیں۔ بھئی کتنا بڑا دل ہے ہمارا، کم از کم یہ سوچو تو صحیح۔ اپنی اپنی جگہ، ہماری جگہ آ کے بھی تو سوچو کہ ہمارے پاس اتنے دلائل ہیں، اور ان تمام دلائل کے ساتھ ہم آپ کے سامنے ایک موقف پیش کر رہے ہیں۔ اس موقف کا آپ انکار کرتے ہیں، ہماری کوئی دل آزاری نہیں ہوتی۔ ہم بالکل بھی کوئی بھی مشکل ہمیں پیش نہیں آتی ہے۔ تو غدیر ایک حقیقت ہے، ایک اسلامی حقیقت ہے۔ غدیر سے بڑی کوئی حدیث اسلام میں نہیں ہے۔ ہم نے کچھ آپ کو پیش کیا ہے اس میں، اور آپ جانتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نہیں جانتے۔ غدیر سے بہت پہلے، بلکہ یہ تیاری کب شروع ہوئی ہے؟ جب خدا نے اس زمین کو بنایا ہے تو اسی وقت ایک ایسا مقام بنایا ہے جسے غدیر خم کہتے ہیں۔ میں جب پہنچوں گا وہاں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا نے کیا بنایا ہے، اور خدائی پلان میں یہ جگہ پہلے سے موجود تھی، ایگزیکٹ لوکیشن اور جو اس کی نیچرل ساخت ہے، سٹرکچر ہے۔ کبھی وقت ملا تو کہیں گے، اور انشاءاللہ اگر آپ کو توفیق ہو تو آپ اب اگر جائیں زیارات پہ، حج پہ، عمرہ پہ، تو اب ایکسیس ہو گیا ہے۔ اب ایک کیٹیگری اور ہو گئی ہے، آپ ایز اے ٹورسٹ بھی جا سکتے ہیں، اور اگر آپ ایز اے ٹورسٹ جائیں تو پھر آپ غدیر بھی جا سکتے ہیں۔
اب یہ پابندیاں ختم ہو رہی ہیں اور آپ کو ایکسیس ہے، وہاں جائیں گے، وہاں اس مقام کو اگر کشف کر سکیں جہاں رسول نے منبر لگایا تھا تو میری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ وہاں تک پہنچنے سے پہلے ذرا صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ یہ منصوبہ بندی ہو رہی ہے، رسول خدا نے اعلان کر دیا ہے کہ اگلے سال میں اپنا آخری حج کرنے جا رہا ہوں، اور سب کو معلوم ہے کہ آخری حج میں ولایت کا، وصایت کا، خلافت کا اعلان ہونے جا رہا ہے۔ ایک تیاری میں ہے اور دوسری پارٹی بھی تیاری میں ہے، ایک جہت خوشی میں ہے، ایک جہت غم میں ہے، اور اس کو روکنے کے لیے انتظامات کر رہی ہے۔ ان انتظامات میں سے 2 نکتے میں نے پیش کر دیے تھے۔ ایک نکتہ یہ تھا کہ رسول خدا کی ہر بات حجت نہیں ہے، رسول خدا کی ہر بات حجت نہیں ہے۔ یہ صرف اس وقت کا مسلمان نہیں، ابھی بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں رسول خدا کی ہر بات حجت نہیں ہے۔ معلوم ہے آپ کو یا نہیں؟ جی ابھی بھی یہ عقیدہ ہے کہ بھئی رسول خدا نے کسی سے کچھ کہا، اس نے ایسا کیا، بعد میں وہ اس کی فصل خراب ہوئی تو بعد میں رسول خدا نے کہا مجھے تو نہیں پتا، تمہاری باتیں تمہیں زیادہ بہتر پتہ ہیں۔ اور اگر کوئی اور بات کر دیے تو یہ تو کیونکہ باپ تھا، محبت میں آ کے کہہ دیا۔ اگر کسی پہ لعنت کی تو غصے میں آ گئے تھے، یہ بھی حجت نہیں ہے۔ ابھی بھی ہیں۔ اس کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے۔ وہاں باقاعدہ ایک مہم چلی، تحریک چلی کہ رسول اللہ کی ہر بات حجت نہیں ہے۔ ہر بات حجت نہیں ہے کس چیز میں؟ حج میں جو احکام، مناسک حج رسول خدا بتا رہے ہیں، رسول کے علاوہ اور کوئی بتا سکتا ہی نہیں ہے۔ وہاں اگر رسول کی اتھارٹی کو چیلنج کر دیا جائے اور کہا جائے کہ ہم احرام کھولنے کے بعد اب ہم پر وہ جو چیزیں حرام تھی وہ حلال نہیں ہوئی ہیں، ایسا ہوا ہے نہیں ہوا؟ یہ تو رسول کی اتھارٹی کی بات ہو گئی۔ اگر ان کے ساتھ آگے زیادہ چلیں تو یہ تو اللہ کی اتھارٹی کو بھی چیلنج کرتے ہیں۔ اللہ کچھ اور چاہ رہا تھا، کوئی اور کچھ اور چاہ رہا تھا، آیت اس کی چاہت کے مطابق نازل ہوتی ہے، خدا کی چاہت کے مطابق نازل نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی ہیں۔ اگر ہم کھولنے پہ آئے، بتانے پہ آئے، اگر کوئی چیلنج کرے تو پھر اور مزہ آتا ہے، کوئی سامنے بیٹھا ہو نا کوئی چیلنج کرنے کے لیے۔ ابھی زیادہ بولنا اچھا لگتا بھی نہیں ہے۔ پہلا یہ ہوا کہ رسول کی اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا کہ اگر رسول نے کسی کو بنا دیا تو ہم مقابلے میں کہیں گے کہ جسے رسول نے بنایا وہ سلیکشن ہے، جسے ہم بنا رہے ہیں وہ الیکشن ہے۔ اور اکثریت ہمارے ساتھ ہے، یہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اس لیے کہ ہم نے اجماع کر لیا ہے۔ بھئی آپ کے اجماع پر دلیل بھی ہونی چاہیے کہ آپ کا اجماع حجت ہے۔ آپ کے اجماع کی کیا حیثیت ہے اگر وہ اجماع رسول کے مقابل میں ہو؟ آپ کے اجتہاد کی کیا حیثیت ہے اگر وہ اجتہاد نص کے مقابل میں ہو؟ چلیں تھوڑا سا مشکل الفاظ مشکل استعمال کرنا شروع کرتے، میں آسان کر دیتا ہوں۔ میں اس طرف نہیں جاتا، میں آسان جو بچوں کو سمجھ میں آ سکے۔ پہلا یہ کہ رسول کی اتھارٹی کو چیلنج کیا۔ کہاں کہاں کیا؟ ہزاروں مثالیں ہیں۔ اس مورد میں حج میں کہاں کیا؟ احرام کی ایک مثال ہے، اس کے علاوہ بھی مثال ہے، اس سے پہلے بھی ہیں، اس کے بعد بھی ہیں۔ دوسرا، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے خلاف پروپیگنڈا شروع کی۔ ابی بریدہ صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں علی سے اتنا بغض رکھتا تھا جتنا بغض کوئی کسی سے نہیں رکھتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میڈیا پہ ایسا ہی آ رہا تھا، میڈیا بھی ایسے ہی چل رہا تھا، لوگوں نے ہمیں ایسے ہی کیا تھا اور ہم نے اچھا بھی ان کو مانا تھا جو علی کے مخالف ہوں۔ بغض امیر المؤمنین میں ہم نے کچھ لوگوں سے پیار کیا تھا۔ پھر وہ جو رسول خدا کے پاس آئے، رسول خدا نے ان کو کہا کہ تم نے علی سے نفرت نہیں کرنی ہے۔ یہ صرف بریدہ سے نہیں کہا، یہ سارے صحابہ سے کہا ہے، ہم سے بھی کہا ہے کہ اگر کوئی علی سے نفرت کرے گا، علی سے بغض رکھے گا، وہ منافق ہوگا۔ یا علی لا یبغضک الا منافق۔ یہ ابی بریدہ بہت اچھا آدمی تھا۔ اس کے بعد ابی بریدہ کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے علی کو ایسے چاہا جیسے کوئی چاہ سکتا ہی نہیں ہے۔
اس کا حب و بغض شدید ہے. لیکن دوسرا جہد بھی ہو گیا ہوگا نا, جس کو پہلے علی کے بغض میں بہت چاہا تھا, اب جب علی کو شدید چاہا ہے تو علی کے حب میں اس کو کیا کیا ہوگا. یہ نیچرل ہے, یہ فطری ہے نا. اس کو زیادہ آپ نہ چھیڑیں, یہ دل کا معاملہ ہے. دل جب کسی کو چاہتا ہے تو اس کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے, یہ کسی کے بس میں نہیں ہے. اس کے بعد یہ دو چیزیں ہو گئی. تیسرا یہ تھا کہ انہوں نے پلان کیا کہ رسول خدا اگر جہاں پر بھی اعلان کرنا چاہیں گے اور ہماری مشیت کے بغیر اگر کوئی اعلان ہوگا تو یا رسول خدا کو قتل کریں گے, نعوذ باللہ, ان کا پلان کی بات کر رہا ہوں, نہیں تو شور مچا دیں گے اور یہ گفتگو ہونے ہی نہیں دیں گے. اب آپ فرض کر لیجئے, یہ تو لاکھوں کا مجمع نہیں ہے, ٹھیک, اور یہاں پہ یہ سسٹم بھی ہے, ریکارڈنگ بھی ہے, ساؤنڈ سسٹم بھی ہے. ساؤنڈ سسٹم نہ ہو اور میں نے یہاں کھڑے ہو کے بات کرنی ہو, آپ میں سے 100 افراد 200 افراد اگر شور مچا دیں, میری بات ہو سکے گی؟ ہو سکتی. پلان کیا گیا کہ رسول خدا جہاں پر بھی بات کرنا شروع کریں گے ہم شور مچا دیں گے اور ہم وہ بات ہونے ہی نہیں دیں گے. استغفر اللہ, یہ کیسی باتیں کر رہا ہے, رسول کے صحابی شور کریں گے؟ یہی ہے نا, استغفر اللہ. یہ رافضی یہ غلط باتیں کرنا شروع کر دیا اس نے. غلط بات ہے, صحیح بات. ایسا صرف ان کی نیت تھی یا انہوں نے ایسا کیا؟ انہوں نے ایسا کیا. یہ صرف نہیں ہے کہ یہ صرف نیت تھی. اس حجۃ الوداع میں اس سے پہلے بھی کیا, اس کے بعد بھی کیا, ایک دفعہ نہیں کیا. اس کام کو انہوں نے بہت دفعہ کیا. یہ پریکٹس ان کی پہلے سے موجود ہے. غدیر سے پہلے میں چند جگہ پڑھ دیتا ہوں, جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں اور آپ کو وہ سنا دیتا ہوں کتابوں میں جو لکھا ہے. کوئی چیز اپنی کتابوں کی نہیں ہے, صرف ایک حدیث غدیر کی میں اپنی کتاب سے پیش کرنے والا ہوں, تھوڑا سا تکمیل کر کے, وہ بھی اگر وقت ہوا تو. وَإِلَّا سب ان کا ہے. يَكُونُ اِسْنَا عَشَرَ أَمِيرًا فَقَالَ كَلِمَةٌ لَمْ أَسْمَعْهَا. رسول خدا فرما رہے تھے کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد میں نے سننا چھوڑ دیا. ہیں کیوں نہیں سن سکے بھائی؟ تو راوی اتنی اہم بات کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے, 12 امیر ہوں گے. اس کے بعد کچھ کہا نہیں, کہا اس کے بعد کچھ کہا, لیکن میں سن سکا نہیں, میں سن نہیں سکا. اچھا دوسری روایت دیکھتے ہیں, چلے یہ ایک راوی نہیں سن سکا تھا. ان هذا الامر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خلیفہ فقال ثم تكلم بكلام خفي علي. پھر رسول خدا نے کچھ کہا لیکن مجھے سنائی نہیں دیا. اچھا یار اتنی اہم بات, رسول خدا نے کچھ کہا کسی کو بھی سنائی نہیں دے رہا. آگے کچھ کہا ہے, یہ نہیں کہتے کہ آگے کچھ نہیں کہا, یہاں تک کہہ کے خاموش ہو گئے. آگے کچھ کہا ہے لیکن وہ سنائی نہیں دی. پھر ذرا سنیے, یکون من بعدی 12 خلیفہ. یہ ساری روایات ہیں, مختلف کتابیں ہیں, حوالے میں سارا نہیں دے رہا, وقت آپ کا آ جائے گا, جس کو چاہیے یہ لکھے, اس کو حوالے مل جائیں گے. یکون من بعدی 12 امرا ثم تکلم بشیء لم افہمہ. کہا 12 امیر ہوں گے, پھر رسول خدا نے کچھ کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ رسول خدا اتنی بات کر رہے ہیں, ایسی کیوں کر رہے ہیں کہ کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ روایت لے لیجئے, لا یزال ھذا دین عزیزا. یہ دین عزیز رہے گا, عزت میں رہے گا, غالب رہے گا, طاقت میں رہے گا, قدرت میں رہے گا. اگر یہ نہ ہوا تو تم رسوا ہو جاؤ گے. لا زال ھذا دین عزیزا الی 12
میں ابھی اسی دوران جب بجلی چلی گئی تو میں نے کہا جب آپ درود پڑھ رہے تھے تو درمیان میں بھی بولتا رہا، کسی نے سمجھا میں کیا کہہ رہا تھا؟ آپ لوگ اس لیے درود نہیں پڑھ رہے تھے کہ میری آواز نہ پہنچے، آپ لوگ بہت پیار سے، بہت ادب سے، بہت احترام سے درود پڑھ رہے تھے، پھر بھی میری بات یہاں تک بھی نہیں پہنچی۔ اب سنیے یہ جو میں روایت پڑھ رہا تھا، لا یزال ھذا الدین عزیزا، پھر یہ روایت میں نہیں پڑھ رہا جی، اس میں مشکل ہے، یہ میں نہیں پڑھوں گا، جو مشکل ایسی کون سی ہو سکتی ہے جو ہمیں روایت سے روکے؟ ہمارا مسئلہ یہ حل کر رہا ہے کہ یہ دین عزیز رہے گا الی 12 خلیفہ، جب تک تم 12 امامی رہو گے عزت رہے گی، 12 امام کو اگر مانو گے تو عزت رہے گی۔ ثم یہاں تک رسول خدا نے فرمایا تھا فَكَبَّرَ النَّاسُ وَزَجُّوا، یہاں جو پہلے تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں سنائی نہیں دیا، آگے پتہ نہیں چلا، کیوں؟ یہ روایت بتا رہی ہے کہ پھر ایک گروہ نے وہاں شور شرابہ ڈال دیا، انہوں نے وہاں پر چیخنا شروع کیا، اور رسول اس کے بعد جو فرما رہے تھے وہ اس کے بعد لوگوں تک پہنچی۔ تو یہ لوگ موجود تھے، یہ لوگ موجود تھے یا نہیں تھے؟ واللہ یعصمک من الناس، قرآن ہے نا، رسول سے کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں ایسے خناس ہیں جو رسول کو بات کرنے نہیں دیں گے۔ یہ نہ کہے نا کوئی کہ نہیں تھے، یہ تو ہمیں مل گئی۔ غدیر کے بعد ہوا یا نہیں ہوا؟ غدیر کے بعد بھی ہوا، وہ واقعی قرطاس ہے، لکھا ہوا ہے، میں نہیں پڑھتا ابھی، سب کو معلوم ہے، ساری کتابوں میں ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ مجھے کاغذ اور قلم لا کر دے دو۔ یہ جو کہتے ہیں نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا، انہیں کاغذ قلم لا کے دینے میں کیا تھا؟ دیا؟ نہیں دیا۔ کیا کیا؟ شور ڈال دیا۔ کتنا شور ڈالا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ تم میرے سامنے شور کر رہے ہو، یہ سزاوار نہیں ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمایا قوموا عنی، مانا آپ کو سب کو آتا ہے قوموا عنی، میرے پاس سے اٹھ کے تشریف لے جائے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے، پہلے تو ہم اس سیکوینس کو سمجھ لیں کہ حجت الوداع میں رسول خدا تشریف لے جا رہے ہیں، اعلان ولایت معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ یہاں اعلان ولایت ہوگا۔ دونوں پارٹیاں، یہ پارٹی مجھے تو اچھا بھی نہیں لگ رہا پارٹی کہنا، ٹھیک ہے نا، دونوں اسٹریم تیاری میں ہیں، ایک اعلان کرنے کے لیے اور سننے کے لیے، دوسرا اعلان نہ ہونے دینے کے لیے۔ نہ ہونے دینے کے لیے اس کے پاس کیا ہے؟ شور شرابہ کر دے، وہ اعلان نہ ہو، اور شور شرابے سے آگے بھی بات ہو سکتی ہے۔ رسول خدا کے سامنے کوئی شور شرابہ کر سکتا ہے، ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے، کوئی سوچ سکتا ہے؟ ایسا ہوا ہے۔ رسول ابھی غدیر کے بعد ہے، یہ غدیر میں اعلان فرما دیا، وہاں بھی آتے ہیں ہم، اس اعلان کے بعد اب یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے کاغذ قلم لا کے دو، میں ایسا لکھوں گا کہ تم گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ سے کبھی کبھار لوگ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں نا کہ اگر رسول نے لکھوانا تھا تو اس کے بعد 3 دن بھی زندہ رہے لکھوا دیتے، وہ موجود تھوڑی تھے شور کرنے والے ہمیشہ تھے، تو امیر المومنین حضرت علی اگر کوئی کاغذ دیتے اس پہ لکھ دیتے، 3 دن میں کبھی بھی لکھ سکتے تھے نا، تو کیوں نہیں لکھا؟ رسول خدا بھی فرما رہے ہیں کہ اگر یہ نہ لکھا جائے تو امت گمراہ ہو جائے گی، بس اس کا لکھا جانا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ رسول خدا نے نہ لکھا ہو اور میں گمراہ ہو جاؤں، میں آج کہہ سکتا ہوں کل قیامت کے دن کہ میں کیا کروں، رسول خدا اگر آپ نے لکھ دیا ہوتا تو میں گمراہ نہ ہوتا، آپ نے نہیں لکھا، مجھے پتا نہیں چلا، اس لیے میں گمراہ ہو گیا۔ اب یہ جو لکھا ہوا ہے اس پہ تھوڑا سا لوگ توجہ نہیں کرتے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کاغذ قلم لے کے لکھ دینا تھا منقول تو مولا فہذا علی مولا، یہ تو 1 لاکھ صحابہ کو لکھوا دیا تھا،
اسے پھر لکھوانے کی کیا ضرورت تھی؟ غدیر میں 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کو لکھوا دیا تھا، ان سے بیعت لے لی تھی، ان کو علی دکھا دیا تھا، فہذا علی، کوئی اور اپنا نام علی رکھ کے نہ آ جائے، فہذا علی مولا، دوبارہ یہ لکھوانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ نہیں کہا کہ میں ایسا لکھ دوں گا تو میں ہادی پتہ چل جائے گا، میرے ساتھ ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ میں ایسا کچھ لکھوں گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا تمہارا امام کون ہے، تمہارا ہادی کون ہے، تمہیں ہدایت کرنے والا کون ہے، یہ نہیں کہا۔ کہا میں ایسا لکھوں گا کہ تمہیں گمراہ کرنے والا کون ہے، تمہیں یہ پتہ چل جائے گا۔ لکھنا یہ ہے۔ اب لکھا یا نہیں لکھا، یہ $1 ملین کا کوشچن ہے۔ لکھا یا نہیں لکھا؟ نہیں لکھا نہیں ہو سکتا۔ مشیت الہی اس پر ہو کہ لکھا جائے، امت کی گمراہ نہ ہونے کا انحصار اس پہ ہو کہ لکھا جائے، اور وہ نہ لکھا جائے، چند لوگ شور شرابہ کر کے نہ لکھنے دیں رسول کو، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ پھر لکھا گیا ہے؟ بالکل لکھا گیا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہر کتاب میں ہے، ساری کتابوں میں ہے، صحاح میں بھی ہے، لکھا ہوا موجود ہے، بالکل لکھا ہوا موجود ہے۔ کیا لکھوایا؟ رسول خدا نے لکھوا دیا قوموا انی، یہ رسول خدا نے لکھوایا ہے نا۔ پہنچ جائیں گے آہستہ آہستہ، سب پہنچے نہیں ہیں ابھی۔ میں نے پہلے کہا ہے رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یہاں ہادی تمہیں بتاؤں گا کون ہے، امام کون ہے، یہ نہیں بتایا۔ اس سے بات کے الفاظ تھوڑے سے سخت ہو جائیں گے، بات تو بڑی واضح ہو جائے گی، نہیں کرتا استعمال۔ یہ نہیں فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو غدیر میں اعلان کر دیا تھا، ہادی، امام، ولی، خلیفہ، وصی، وہ تو غدیر میں بتا دیا تھا۔ اب یہاں کیا بتانا تھا؟ یہاں یہ بتانا تھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ رہو، ہدایت ملے گی، کچھ وہ ہیں جو میرے ساتھ نہیں ہیں ان کے پیچھے نہ چلو، نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ قوم انی کا کیا مطلب ہے؟ یہ گروہ میرا نہیں ہے، جسے میں نے اپنے پاس سے اٹھا دیا ہے، انہیں تم اپنے دل میں مت بٹھاؤ۔ تھوڑا سا اس کو ذرا غور کریں، غور کرتے رہیں گے سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ ہم اصل بات کیا کر رہے ہیں؟ اصل بات بھی گم نہ ہو۔ حجۃ الوداع ہے، آخری حج ہے، جو اس کی تیاری اس سے پچھلے سال سے ہو رہی ہے۔ سورہ براءت ہے، جس کا نام براءت سے تبدیل کر کے توبہ رکھا ہے، جس توبے کا اس سورہ میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ ایسے کام بہت جگہ ہوئے ہیں۔ براءت کو براءت ہی کہو، براءت کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ ٹھیک ہے بھائی، بروں سے براءت ہے نا، اچھوں سے تو نہیں ہے، پھر آپ کو کیوں ڈر لگتا ہے؟ براءت سے آپ کو کیوں مشکل ہوتی ہے نا؟ ہمیں تو کوئی مشکل نہیں ہوتی ولایت سے، کیونکہ ولایت ہوتی ہے کس کی؟ صرف معصومین کی، ہے نا۔ ہمیں تو کوئی ڈر نہیں لگتا کہ آپ کہیں ولایت تو کوئی کسی اور کی ولایت کی بات کرتے رہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ ٹائم بہت جلدی چلا جاتا ہے، میں بات بھی آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ یہ حج سے پہلے تیاری ہو رہی ہے۔ کس کی تیاری ہو رہی ہے؟ کہ حجۃ الوداع میں اعلان ولایت نہ ہو۔ تیاری کیا ہوئی ہے؟ تیاری یہ ہوئی ہے کہ رسول اگر کوئی اعلان کریں وہ اعلان حکیمانہ ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم زیادہ سمجھتے ہیں رسول سے، اور ہم لوگ خود بھی بیٹھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر رسول نے کوئی فیصلہ کیا ہمیں پسند نہ آیا تو ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، اور یہ ہوا ہے، پھر اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے۔ دوسرا کیا ہے؟ امیر المومنین کے خلاف پروپیگنڈا، اور اس پروپیگنڈے کے میں متاثرین جو متاثر ہوئے ان میں سے کچھ پہنچے رسول کے پاس، رسول نے ایسا جواب دیا کہ ان کا سارا پروپیگنڈا ان کے خلاف ہو گیا۔ یہ اگر بریدہ والا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی
کہ یہ جو پروپیگنڈا تھا اس سے کچھ لوگ متاثر ہوئے، وہ متاثرین جب رسول تک پہنچے تو وہاں پر آ کر مکروا ومکر اللہ ہو گیا. جس کو پروپیگنڈے کی وجہ سے علی کی بغض جس کے دل میں ڈلوایا تھا، اس کے دل میں علی کی محبت سب سے زیادہ آ گئی. ٹھیک. تیسرا کیا تھا؟ اگر جہاں پر بھی رسول خدا اعلان کرنا چاہیں وہاں اعلان کرنے نہ دیا جائے، شور و غل ڈال دیں. شور و غل ڈال سکتے ہیں، کوئی ایسے خناس ساتھ تھے. واللہ یعصمک من الناس، یہ حجۃ الوداع میں ہے نا، کوئی کافر تو نہیں آ رہے تھے حج کرنے کے لیے. ٹھیک. ایسے لوگ موجود تھے. اب آ جائیں، رسول خدا چلے حج کے لیے. حج میں مختلف جگہوں پہ مختلف اجتماعات ہوتے رہے، مختلف خطبات بھی چلتے رہے. عرفہ میں بھی حاجیوں کا بہت بڑا ازدحام ہے، وہاں پر بھی خطبہ ہوا اور رسول خدا نے خطبہ دینا شروع کیا. خطبہ دیتے ہوئے رسول خدا کہاں پہنچے؟ انی تارکم فیکم الثقلین. آپ نے سبحان اللہ کہا نا، انہوں نے بھی تیاری پکڑ لی. یہ تو اعلان ہونے جا رہا ہے، یہ تو پتہ ہے، یہیں سے پتہ ہے. انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. یہ بھی ہر کتاب میں ہے یا نہیں ہے؟ اور موقف کیا ہے؟ رسول اللہ خدا کو چھوڑ کے نہیں گئے، اس لیے ہم جنازہ چھوڑ کے سوچنے پہ مجبور ہو گئے. نہیں پہنچے؟ پہنچ گئے. یہ حدیث متواتر حدیث کہتی ہے، رسول خدا کہہ رہے ہیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اور یہ کہتے ہیں رسول خدا کو چھوڑ کر نہیں گئے، اس لیے ہم جنازہ چھوڑ کر سقیفہ چلے گئے. یہ فرمایا. اس کے بعد آگے کیا ہوگا؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی. آگے چلے نہیں چلے، بیان کرنا ہے. یا ایھا الرسول بلغ، نہیں رسول بیان کریں اگر بات پہنچے تو. لوگ ہیں اور یہ لوگ، یہ ناس وہاں پر موجود ہیں، بات کرنے نہیں دی گئی. سارا حج کے دوران یہ تحلیل ہے، جہاں جہاں اعلان ہو سکتا تھا یہ پہلے آ کے رسول کے گرد جمع ہو جاتے تھے، اور جہاں تک آواز پہنچ سکتی تھی. ایک عام سچویشن دیکھ لیجئے، یہیں ابھی ہم نے یہ پریکٹس کر لی. ابھی تو میں آپ سے کافی اوپر ہوں، اس وقت کوئی اتنا بڑا ممبر کہیں نہیں لگتا تھا. ساتھ ہی ہوتے تھے، تقریباً چھوٹے ممبر ہوتے تھے، پورٹیبل ممبر ہوتے تھے. وہاں پر کیونکہ ان کی تیاری ہے رسول اعلان نہیں کر سکے. حج ختم ہو گیا، حاجی اپنے اپنے گھروں کو چلے. یہ گروہ ریلیکس ہو گیا، ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے اعلان کرنے نہیں دیا. اب یہ اپنے اپنے گروہ میں جا رہے ہیں، کوئی یہاں چائے پی رہا ہے، کوئی کافی پی رہا ہے، کوئی فیس بک دیکھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. پہلے تو الرٹ تھے نا. اب کیا ہوگا؟ اب مکہ سے تو چلنے کے یہ اجتماعات سارے ختم ہو گئے. اب مدینہ میں جا کے دیکھیں گے وہاں دوبارہ اعلان ہو سکتا ہے. اب تو بات خطرہ ٹل گیا. یہ جیسے ہی ریلیکس ہوئے رسول خدا پہنچے میدان غدیر میں. رسول خدا پہنچے میدان غدیر میں. اتفاق ہے؟ نہیں. میدان غدیر ایک ایسا میدان ہے جس جیسا میدان اس دنیا میں دوسرا نہیں ہے. ایک ایسا میدان جسے خدا نے ایسا بنایا ہے. خدا اس پوری دنیا کا آرکیٹیکٹ ہے، اس جگہ کا آرکیٹیکٹ بھی خدا ہے، کہ وہاں کھڑے ہو کر اگر رسول خدا کو اعلان کرے تو کسی کا شور اس اعلان میں خلل نہ ڈال سکے. آپ جائیں گے غدیر خم کو دیکھیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے آپ. غدیر خم ایسے مقام کو کہتے ہیں جہاں پر اگر رسول خدا ایک سرٹن ہائٹ پر آ کر خطبہ دیں، اس لیے عام ممبر نہیں لگایا گیا، پالان شتر لائے گئے. جب پالان شتر لا کے آپ کو اٹھا دیں تو جو نیچے لوگ ہیں ان کے شور سے آپ کی آواز جو سامنے اسٹیڈیم میں لوگ بیٹھے ہیں ان تک پہنچنے میں رکے گی؟ نہیں رکے گی. یہ جو ریلیکس تھے، کچھ سو رہے تھے، کچھ چائے پی رہے تھے، کوئی کافی شاپ چلے گئے تھے، جب تک یہ جمع ہوئے
اور آگے انہوں نے ممبر کے گرد گھیرا ڈالنا چاہا. انہیں پتا چلا یہ تو ممبر بہت اوپر چلا گیا ہے، اور یہ ایسا ممبر ہے کہ جو آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ، بلغ کا مطلب کیا ہے؟ بار بار اعلان کرنا. یہاں بار بار اعلان اس وادی میں، اس غدیر خم میں رسول خدا سینٹر میں پالان شتر کا ممبر ہے، اس کے اوپر تشریف فرما ہے. جو نیچے شور شرابہ کرنے والے تھے ان کی آواز میں رسول کی آواز دب نہیں سکتی. رسول کی آواز 1,00,000 لوگوں تک ڈائریکٹ پہنچ رہی ہے. ہر شخص رسول خدا کی آواز کو بغیر کسی مائک کے بلکہ الہی ساؤنڈ سسٹم پر سن رہا تھا. یہ کھیل نہیں ہے، الہی نظام ہے. ہر شخص رسول خدا کی آواز کو سن رہا تھا. رسول خدا کی آواز ایکو ہو رہی تھی. ادھر ایکو کر سکتے ہیں؟ ساؤنڈ سسٹم والا ہے، ایکو کر سکتا ہے کوئی؟ کہاں ہے جی ساؤنڈ سسٹم والے؟ چلیں آپ کو ایکو تو پتا ہے نا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بار بار آتی ہے. یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول بار بار اعلان کر دیجئے. ایک دفعہ اعلان کو بلغ نہیں کہتے، بار بار اعلان کو بلغ کہتے ہیں. رسول خدا نے ایک بار جو اعلان کیا اتنا ایکو ہوا، 1,00,000 لوگوں کے کان میں بار بار آواز آئی، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ایک تو میں یہ ایکو کرا سکتا ہوں، یہ ختم کر دیجئے. ایکو جو اعلان کے لیے تھا وہ ختم ہو گیا، نکل گیا وقت. ایک یہ ایکو ہے، ایک خدائی ایکو ہے. اس ایکو کی وجہ سے وہ یا ایھا الرسول بلغ جو ابلاغ فرمایا، جو رسول خدا نے فرمایا، اس آواز کی گونج آج حیدری چوک میں بھی موجود ہے. یہ آپ میری زبان سے نہیں سن رہے ہیں. من کنت مولا، آپ کو خم سے، غدیر خم سے رسول کی آواز آ رہی ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا. اب یہ کیا کریں؟ اب یہ کہاں جائیں؟ اعلان تو ہو گیا. ٹھیک، میں معمولاً بچوں سے پوچھتا ہوں غدیر میں کیا ہوا، کہتے ہیں اعلان ولایت ہوا. میں کہا وہ تو دعوت ذی العشیرہ میں ہو گیا تھا. بھائی اعلان ولایت تو اسلام شروع ہی اعلان ولایت سے ہوا ہے. اس کے بعد رسول خدا کی زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں تھا جس میں اعلان ولایت نہ فرمایا ہو. رسول خدا کا کوئی خطبہ ایسا نہیں تھا جس میں رسول خدا نے اعلان ولایت نہ فرمایا ہو. میں نے بڑا ادعا کر دیا، جوش خطابت میں نہیں کہا. آپ لوگوں نے پڑھے ہیں، خطبے پڑھے ہیں، ٹھیک. یہ حجۃ الوداع کے خطبے کے علاوہ جہاں اس وجہ سے اعلان نہیں ہو سکا تھا. آپ کو کورس کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں کوئی خطبہ ملتا ہے؟ جی کیوں نہیں ملتا؟ رسول نے کوئی خطبہ دیا ہی نہیں ہے. جی خطبات تو دیے ہوں گے نا. جی امیر المومنین نے اپنے 3-4 سالہ دور حکومت میں، خلافت میں اتنے خطبے دیے ہیں کہ نہج البلاغہ بن گئی. تو رسول خدا نے کوئی خطبہ دیا ہی نہیں. ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو سارا خطبہ کیوں نہیں پہنچتا تھا؟ سارے خطبے کیوں سینسر ہو گئے؟ اس لیے کہ ہر خطبے میں اعلان ولایت ہے. ہر خطبے میں اعلان ولایت ہے، اس لیے یہ خطبے سینسر کرتے ہیں. اچھا یہ تو ٹھیک ہے، غدیر خم کا خطبہ یعنی من کنت مولا فہذا علی مولا، ہاذا بھی انہوں نے چھوڑ دیا ہے. من کنت مولا فعلی مولا یہ تو آ گیا، سینسرشپ کے باوجود یہ نقل ہو گیا. لیکن یہ شیعہ ایسے ہی کہتے ہیں کہ کوئی خطبہ بھی ہوا تھا. خطبہ
کوئی نہیں ہوا تھا. اب آپ اندازہ لگائیے 1,00,000 لوگوں کو, ابھی میں یہ مثال کے طور پہ کہتا ہوں, ابھی مجلس ختم ہو جائے, مجلس ختم ہونے کے بعد آپ زیارت بھی پڑھ دیں, اس کے بعد میں دوبارہ سب کو بلا لوں کہ بھئی آئیے دوبارہ, سب کو دوبارہ جمع کرنے کے بعد میں کہوں یہ میرے دوست ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے نا یار, اس کو کیا ہو گیا؟ سب کو دوبارہ بلایا ہے اور کہنا کیا ہے؟ یہ میرا دوست ہے. اچھا بھئی آپ کا دوست ہے, اس کے لیے ان سب کو 1,00,000 صحابیوں کو, 1,00,000 حاجیوں کو اس دھوپ میں بٹھا کر آپ ممبر پالان شتر کا ممبر لگا کے اوپر جا کے صرف اتنا کہہ کے اتر آئے من کنت مولا فہذا علی مولا, اور اس کا مطلب بھی ہے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. یہ کوئی عام آدمی کے لیے سوچ سکتے ہیں آپ؟ کوئی عقل مند ایسا کر سکتا ہے؟ یار ایسا تو نہیں ہے. تو یہ جو ہوا ہے, جمع کیا ہے, تو کوئی خطبہ ہوگا صرف 2 کلمے کہہ کر نیچے. دیکھ میری طرح تھوڑی ہے, یہ جو ہماری طرح کے آج کل ٹک ٹاکر ہوئے ہیں, 2-4 منٹ کی بات بنا دی, چلو جی ریل تو بن گئی. خطبہ دکھائیں. ابھی آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں میں, اب کوئی اپنے بھائیوں کی بھی تو کروں نا وکالت. بھائی خطبہ دکھائیں کہ ہماری کتابوں میں خطبہ کہاں ہے. اگر خطبہ ہو تو ہم مانیں, خطبہ ہے ہی نہیں. رسول خدا نے یمن میں ایک پرابلم ہوئی تھی, اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے یہاں کہہ دیا من کنت مولا فہذا علی مولا, ختم ہو گئی بات. یمن اور علی اور یمن والوں میں جو جھگڑا تھا وہ ختم ہو گیا. کیا کروں, جی چاہتا ہے یہ سب بھی کھول دوں کیا کیا ہوا تھا یمن میں. ہاں ٹھیک ہے, ہم خاموش رہیں اچھا ہے. ہمارے پاس بولنے کو بہت کچھ ہے, یہ سینہ بھرا ہوا ہے. اللہ خطبہ دکھائیے بھائی. اور خطبہ بھی ہمیں ویسے تو کہتے ہیں نا قرآن میں دکھاؤ, لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہے غدیر کو نہیں کہتے قرآن میں دکھاؤ, ہر چیز کو کہتے ہیں قرآن میں دکھاؤ. غدیر پہ آ کے نہیں کہتے قرآن میں دکھاؤ, اس لیے کہ قرآن میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم. اللہم صلی علی محمد. یہاں آپ کو نہیں کوئی ملا ہوگا کہ یہ قرآن میں دکھاؤ, اب حدیث میں دکھاؤ. حدیث بھی اس سے زیادہ حدیث کوئی نہیں ہے. نہیں جی اتنا حصہ نہیں, پورا خطبہ. ایسے ہی تم لوگ جھوٹ بولتے ہو, پورا خطبہ دکھاؤ. خطبہ بھی دکھا دیں گے, کس میں چاہیے تو خطبہ غدیر, حدیث غدیر نہیں. من کنت مولا فعلی مولا حدیث غدیر ہے. خطبہ غدیر جس میں صرف مولا کا لفظ نہیں کہا گیا ہے, جس میں امامت کے لیے جتنے بھی الفاظ اس زبان عربی میں ہو سکتے تھے رسول خدا نے سارے علی کے لیے استعمال کیے ہیں. پانی اگر کوئی دے سکتا, پانی پتہ نہیں کس کے پاس ہے, اگر کوئی دے سکتا. اب خطبہ آپ کو چاہیے, اور وہ کہاں چاہیے؟ صحاح میں چاہیے. صحیحین میں سے کسی ایک جگہ آپ دکھائیں تو ہم مانیں, وإلا ہم نہیں مانتے. آئیے صحیح مسلم کی روایت آپ کو سنانے جا رہا ہوں. صحیح مسلم سے ثابت کیا کرنا ہے؟ خطبہ غدیر. صحیح مسلم کی روایت ہے, تھوڑا سا ہی پڑھوں گا, سرچ کریں گے آپ کے سامنے آ جائے گا. وہ کہتے ہیں انا و
حسین بن صبرہ و عمر بن مسلم، یہ 3 لوگ ہیں. کہتے ہیں کہ ہم گئے الی زید ابن ارقم، دار ارقم سکول بہت ہے نا، یہ زید ابن ارقم، زید ابن ارقم کے پاس گئے، اور زید ابن ارقم کے پاس جا کے ہم بیٹھے اور اس سے کہا لقد لقیت یا زید خیرن کثیرا، آپ کے پاس تو خیر کثیر ہے. کس طرح خیر کثیر ہے؟ رأیت رسول اللہ، آپ نے رسول خدا کو دیکھا ہے. وسمعت حدیثا، آپ نے رسول کی حدیث بھی سنی ہے. وغزوت معہ وصلیت معہ، رسول کے ساتھ جنگیں بھی کی ہیں، غزوات میں بھی آپ شریک رہے ہیں، آپ نے رسول کے ساتھ نماز بھی پڑھی ہے، رسول کی آپ نے حدیث بھی سنی ہے، رسول کے ساتھ آپ کو صحبت کا شرف بھی حاصل رہا ہے، تو ہمیں بھی کچھ عطا کریں کہ رسول خدا نے کیا فرمایا. یہ تابعین ہیں، تابعین کے 3 لوگ ہیں، آئے ہیں زید ابن ارقم کے پاس، اور زید ابن ارقم سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں آپ نے جو کچھ رسول خدا سے سنا ہے، دیکھا ہے، حاصل کیے ہیں، خیرات حاصل کیے ہیں، آپ کے پاس خیر کثیر ہے، تھوڑا سا خیر ہمیں بھی عطا کیجیے. ٹھیک، کیا کہتے ہیں؟ قال یا ابن اخی واللہ لقد کبرت سنی، صحابی سے دین لینے کے لیے تابعی پہنچے ہیں، ہم جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تابعی گئے ہیں صحابی سے دین لینے کے لیے، وہ کہتے ہیں میں کیا کروں جی، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، بہت سی چیزیں میں بھول گیا ہوں، جو میں تمہیں بتاؤں اتنا مان لو، جو نہ بتاؤں اس کے بارے میں پوچھنا نہیں ہے. میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بھول گیا ہوں، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ میں جو بھولا ہوں اس کے بارے میں پوچھنا نہیں، وہ بڑی خطرناک بات ہے. بھائی آخر میں کہا آپ کو کچھ یاد رہے گا، کچھ آپ بھول جائیں گے، لیکن آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا جو میں بھولا ہوں اس کے بارے میں پوچھنا نہیں. کس کا کیا مطلب ہے؟ وہ میں بھولا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اس میں کچھ ہے. فما حدثتکم فاقبلوہ، جو بولوں اسے تو مان لو، اور جو میں نہ کہوں اس پہ پھر مجھے زحمت نہ دینا. ٹھیک، اچھا جی ٹھیک ہے، زید ہمیں ذرا بتائیے کیا ہوا تھا. رسول خدا کی ایک حدیث بتا دیں. ثم قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء یدعا خما بین مکہ والمدینہ. زید ابن ارقم پوری حیات میں سے جب آخر عمر میں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں کچھ بتاؤ رسول خدا نے کیا فرمایا، تو کہا یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح مسلم. زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ رسول خدا قام خطیبا، رسول خدا نے ایک خطبہ دیا. کہاں خطبہ دیا؟ ایک ایسے مقام پہ جسے خم کہتے تھے. یہ خم کہاں تھا؟ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان تھا. خطبہ مل گیا جی، خطبہ غدیر مل گیا. آپ کہتے ہیں خطبہ غدیر دکھاؤ، تو خطبہ غدیر یہ لیجئے. اس میں تو سارا خطبہ تو نہیں ہے، تو زید ابن ارقم پہلے بتا رہا ہے کہ میں سارا بیان نہیں کروں گا. کیوں سارا بیان نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ سیاسی ماحول ایسا سازگار نہیں ہے، ہم پہ بھی بہت پریشر ہے. ابھی آپ لوگ شہر اقتدار میں رہتے ہیں، آپ بہت سی چیزیں پریشر ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. ہم صرف جو ہم بول سکتے ہیں وہ بولیں گے، اس سے زیادہ ہم سے نہ پوچھنا. جو تھوڑے سے اقتدار کے نزدیک کے حلقوں میں ان کو یہ بات زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے. بس خطبہ ہے، خطبہ غدیر ہے. زید ابن ارقم کہہ رہا ہے، ساتھ میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ جو خطبہ ہے یہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، لیکن اس میں سے کچھ حصہ سناؤں گا، کچھ حصہ نہیں سناؤں گا. پھر کیا حصہ سناتا ہے؟ حصہ جو سناتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. یہ تھوڑا لمبی ہے، میں نے مختصر کر کے سنایا ہے. پھر یہ عطرت کون ہے وہ بھی بیان کرتا ہے. جو موقف ابھی ہے ازواج والا، وہ کہتا ہے نہیں ازواج اس عطرت میں نہیں ہیں، عطرت میں وہ ہیں جن پہ صدقہ حرام ہوتا ہے. زید ابن ارقم کہہ رہا ہے.
سب تک بھی نہیں پہنچا. آج دوسرا دن بھی ختم ہو گیا, ہم ابھی خطبے پر بھی نہیں پہنچے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد.